نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورت کا رکوع نمبر 15، آیت نمبر 128 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور یاد کرو اس دن کو، يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا، یا معشر الجن، اور پکارا جائے گا کہ اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم، تحقیق تم نے گمراہ کیا، من الانسی، انسانوں کو، بہت سے انسانوں کو، وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے وہ جو ان جنات کے دوست تھے، من الانسی، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے، وبلغنا، اور پہنچا دیا تو نے ہم کو، اجلنا، ایک وقت مقررہ پر، الذی اجلت لنا، جو کہ تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، قیامت کا دن مراد ہے۔ اللہ فرمائیں گے قال النار، اللہ فرمائیں گے آگ، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جس کے لیے چاہے، یعنی ممکن ہے کہ اس سزا میں کسی کے لیے تخفیف کر دی جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہوگی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمتوں والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ وکذالک، اور فرمایا کہ اسی طرح، نولی، ملا دیں گے ہم، بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، بما کانوا یکسبون، یہ کیوں ملائیں گے؟ اس لیے کہ جو کام وہ کیا کرتے تھے، جن جرائم میں وہ آپس میں شریک ہوا کرتے تھے، گناہ میں یا کفر و شرک میں آپس میں شریک ہوا کرتے تھے، اس لیے اس ظلم میں آپس میں شریک ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو اور گمراہی کو، دونوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہدایت بھی میرے اختیار میں ہے، میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور گمراہی بھی یہ میری طرف سے ہے، نہ کوئی انسان کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اختیار دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے کہ ہدایت کے اسباب اختیار کر کر، اپنے اندر طلب پیدا کر کر ہدایت کی طرف آ جائیں، یا پھر گمراہی کے اسباب پیدا کر کر اور گمراہی کو پسند کر کر گمراہی والے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ یہ اختیار اللہ پاک نے دیا ہے،
دیکھو نا پیدا کر دیا، عقل اور شعور عطا کر دیا، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور یہ انسانیت کی ہدایت کے اسباب میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر نبی کو اللہ پاک نے شریعت دی، دین دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن مقدس کی صورت میں ایک عظیم الشان کلام عطا فرمایا۔ اب یہ دونوں چیزیں، یعنی رجال اللہ مراد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کتاب اللہ مراد قرآن مقدس، انجیل، تورات، زبور اور دیگر آسمانی صحائف، یہ انسانیت کی ہدایت کے اسباب ہیں۔ اب جو آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مبارک طریقے اور اس مقدس کتاب میں جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور جو آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مبارک طریقے اور مقدس کلام میں، اس کتاب مقدس میں جو اللہ کے احکامات ہیں، ان سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، وہ آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جب ہم کسی شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ آپ اٹھائیں، کئی عیسائی لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے کسی وجہ سے، مثال کے طور پر رہتے تھے کسی کفریہ علاقے میں، کافروں کے علاقے میں، کسی دوست کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس ملنے کے لیے گئے، وہاں اذان کی آواز سنی، اس اذان کی آواز سے متاثر ہوئے، اتنی خوبصورت آواز، اتنا پیارا انداز، ہاں جی، کسی سے پوچھا یہ کہہ کیا رہا ہے، اس کو بتا دیا جی یہ کہہ رہا ہے، اذان کی آواز سن کر متاثر ہو گئے، ہاں جی، اذان کی آواز سن کر متاثر ہو گئے۔ کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی اور ہے، گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو سن کے متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اس انداز کو سن کر متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ عجیب عجیب قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اس مقابلے میں آ کر ہر کسی کو اپنی آزادی کے ساتھ کوئی گانا گانے کی، کوئی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی، ایک نوجوان لڑکا مقابلے میں آیا ہے، اس نے مقابلے کا جو بھی ذمہ دار ہے اس سے اجازت لے کر، مجھے اجازت ہے، اس کو اجازت دی ہے، اب وہ بجائے گانا گانے کے قرآن اپنا اذان وہاں پر دے رہا ہے۔ اتنا بڑا اسٹوڈیو ہے، اتنا بڑا ہال ہے، اور سارے وہاں پر تقریباً کافر موجود ہیں، اور وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ان کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر کئی ایسی عورتیں اور کئی ایسے مرد جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن اپنا اذان کی اس مقدس آواز کو سن کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ سمجھو، ابو جہل اس کا لقب کیا ہے؟ میں نے بتایا ہے آپ کو پہلے، ابو الحکم۔ کیا ہے؟ ابو الحکم۔ ابو جہل اپنے آپ کو حکمتوں کا باپ کہا کرتا تھا، دانائیوں کا باپ، ابو الحکم، اور تھا بھی عقل مند، سردار تھا، سمجھ آ رہی ہے، بڑا سردار تھا۔ لیکن میری بات سمجھیں، میرے اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی، سمجھ آ رہی ہے، ہدایت نہیں لکھی تھی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہو کر کئی بار دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوگا، لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی، اس کے سینے کو اسلام کے لیے میرے اللہ نے نہیں کھولا، وہ مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کے قدموں میں جو مٹی آتی تھی، وہ مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے، ہم اس کو تبرک سمجھ کر اپنی آنکھوں میں لگانا اعزاز سمجھتے ہیں، اتنا بڑا ان کا مقام۔ تھے کون؟ غلام، کوئی پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، سمجھ آ رہی ہے، کوئی سردار تھے؟ نہیں، بلکہ یہ امیہ یا ابو جہل سارا دن ان کو جو ہے نا ننگی کمر کے ساتھ ان کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کو سزائیں دیا کرتے تھے، لیکن میرے اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ وہ کوڑا مارتا تھا اور یہ آواز نکالتے تھے احد، وہ کوڑا مارتا تھا، ابو جہل امیہ، وہ کوڑا مارتا تھا اور یہ کہتے تھے احد۔ کیا ہے یہ؟ میرے اللہ پاک نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں، وہ بڑی سی بڑی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، فرعون کی باندھی
کتابوں میں لکھا ہے فرعون کے بچوں کو غسل دینے والی خاتون. میری بات سمجھیں, وہ کوئی دربار کی کوئی وہ جو وزیر نہیں تھی, کوئی بڑی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی, بلکہ فرعون کے بچوں کو غسل دینے والی خاتون. سمجھ آ رہی ہے؟ خادمہ. ایک مرتبہ کوئی چیز ہاتھ سے گری, تو جیسی ہاتھ سے گری تو اس کی زبان سے نکلا اللہ. تو وہ جو بچی جس کو وہ غسل دے رہی تھی, فرعون کی بیٹی, اس نے پوچھا اس اللہ سے میرے والد مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس اللہ سے تو وہ مراد ہے جو تمہارے والد کے بھی خدا ہیں. اس بچی نے جا کر فرعون کو بتایا. فرعون نے اس کو بلا لیا, کہا میرے علاوہ کس کو خدا مانتی ہو؟ اس نے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہاں جی, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جو تمہارا خدا ہے. اچھا, میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ دربار لگایا, اپنے سارے وزراء کو, مشیرین کو, درباریوں کو, لوگوں کو جمع کیا, ایک وقت مقرر کیا. اس بچی کو, اس خاتون کو بلایا. اس کی 3 بچیاں تھیں, ایک دودھ پیتی بچی اور 2 اس کے علاوہ بچیاں. سمجھو, اس کو کہا کہ مجھ کو خدا مانو, مجھ فرعون کو خدا مانو, ورنہ ایک بہت بڑا کڑھا لے کے اس میں تیل ڈالا اور اس تیل کو پکایا, گرم کیا. جب وہ کھولنے لگا تو کہنے لگا فرعون کہ مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتا ہوں. میری بات سمجھیں, اس دربار میں بڑے بڑے عقل مند موجود ہوں گے, دانشور موجود ہوں گے, شعور والے لوگ موجود ہوں گے, لیکن میرے اللہ نے ان کے سینے کو ہدایت کے لیے نہیں کھولا, ان کے سینے کو دین کے لیے نہیں کھولا, وہ گمراہی پر مرے. لیکن یہ خادمہ, ہاں جی, میرے اللہ پاک نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا. یہ اس فرعون کو کہہ رہی ہے کہ تو میری تو ایک جان ہے, 100 جانیں بھی ہوتی اور تو یکے بعد دیگرے اس کڑھا میں ڈالتا رہتا. میں تجھے خدا نہ مانتی, میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے, تجھے بھی پیدا کیا ہے. نتیجتاً اس ظالم نے اس کی بڑی بچی کو اٹھوایا, سپاہی کو کہا, اور اس نے اس بڑی بچی کو اٹھا کے کڑھا میں ڈال دی, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. ہم سارے تقریباً بچوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ماں اپنے بچے کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے, لیکن اس ماں نے اس بچی کو اللہ کے لیے قربان کیا. کس تکلیف سے گزری ہوگی مجھے آپ کو اس کا احساس اور اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ تکلیف کیوں برداشت کی؟ میرے اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا. وہ کہہ دیتی ٹھیک ہے میں آپ کو خدا مانتی ہوں, بعد میں توبہ کر لیتی, لیکن نہیں, شرع صدر ہو گیا ہے. اب کفر کیا چیز ہے, یہ فرعون کیا چیز ہے, ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی ہیں. کہا مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی ہوں. دوسری بیٹی کو چھینا اور چھین کر اس کو بھی جو ہے نا وہ اس تیل میں ڈال دیا. ماں کے سامنے 2 بچیاں کوئلہ بن گئی ہیں, لیکن اس کے ایمان میں ایک ذرے کے برابر بھی حرکت نہیں آئی ہے, ایک ذرے کے برابر بھی اس کا ایمان دائیں بائیں نہیں ہوا ہے. میرے اللہ نے شرع صدر فرما دیا ہے. پھر نتیجتاً تیسری بچی جو دودھ پیتی بچی تھی اس کو چھینا اور چھین کر اس کو بھی ماں کے سامنے کڑھا میں ڈال دیا. ہاں جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے اعزاز کیسا بخشا, اللہ نے عزت کیسی بخشی. مرتے تو ہم بھی ہیں نا, ہم نے بھی مر جانا ہے. کچھ وقت کے بعد ہمارا یہ وجود بھی ہڈیاں بن جائیں گی. پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اعمال تو ہمارے ایسے ہی, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کچھ وقت نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں, ایک جگہ سے گزرے, بڑی عجیب سی خوشبو آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سبحان اللہ, جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ بتایا اور فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 3 بچیوں کو اپنے سامنے فرعون کا مقابلہ کرتے ہوئے قربان کیا اور اپنے آپ کو بھی قربان کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ پر جو ایمان لائی تھی اس سے ایک ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوئی. اللہ پاک نے یہ اس کی ہڈیاں ہیں وہ جو جل گئی تھی, کوئلہ بن گئی تھی, ان کوئلہ بنی ہوئی ہڈیوں سے یہ خوشبو نکل رہی ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے اس کو محسوس فرما رہے ہیں اور جبریل امین سے اس خوشبو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کتنا وقت گزر چکا ہے, کہاں فرعون کا زمانہ اور کہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہوں تو میں اس کو اسلام پر شرع صدر عطا فرما دیتا ہوں, جب میں چاہتا ہوں کسی کے لیے ہدایت. اور اگر میں گمراہی چاہوں, میں ہدایت نہ چاہوں, ہاں جی سمجھ لیں اس بات کو, اگر میں کسی کو ہدایت یافتہ نہ بنانا چاہوں, ہدایت کے سارے اسباب موجود ہیں. دیکھو تو صحیح, اور بھائی سمجھو تو صحیح, میں عرض کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, یہ پھر ابو جہل یہ رات کی سرد راتوں میں, ٹھنڈی راتوں میں اپنے بستر کو, گرم بستر کو چھوڑ کر گلیوں میں جا رہا ہے, مارا پھر رہا ہے. ارے بھائی کدھر جا رہے ہو, کہاں جاتے ہو,
کیوں چھوڑا ہے گرم بستر کو سردیوں میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس تلاوت سے اتنا متاثر ہے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، گرم بستر کو چھوڑ کر سردیوں کی راتوں میں اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے قرآن پاک کی اس مقدس تلاوت کو سننے کے لیے جا رہا ہے۔ ہدایت کے اسباب نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اتنی اثر کرنے والی مقدس کتاب ہے تو میں اس پر ایمان لے آؤں۔ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی، کسی انسان کا بنایا کلام ہوتا، اتنا اثر کیوں ہوتا؟ ہاں جی، ابو جہل، امیہ، ہاں جی، عتبہ چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، رات کے اندھیری راتیں ہیں، چھپ چھپ کے سن رہے ہیں۔ جب صبح کی روشنی ہونے لگی تینوں واپس جانے لگے، ایک چوک میں تینوں کی ملاقات ہو گئی، ایک ادھر سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ تینوں نے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ اب تینوں چور تھے نا، تینوں چور تھے، بھائی دل کی بات کو کہہ دو کہ ہم اس کتاب سے متاثر ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں۔ تینوں جو ہے نا ایک دوسرے کے چور تھے، آنکھوں سے آنکھیں نہیں مل رہی ہیں کہ ہم سارا دن مکہ کی گلیوں میں پھر کر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ہاں جی، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے جب سارا مکہ سو رہا ہے تو ہم چوری چھپے جا کر اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے اسی مبارک کلام کو سنتے ہیں۔ ایک دوسرے کے چور ہیں، آنکھوں سے آنکھیں نہیں مل رہی ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو کہا سمجھ آ گئی ہے، خیال کرنا آئندہ ہم نہ آئیں، اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں روکتے ہیں اور خود یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وعدہ ہو گیا، چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی، یہ تو عشق ہے، یہ تو محبت ہے، اگرچہ اظہار نہ کریں، پھر دوبارہ اٹھے ہیں، پھر چلے گئے ہیں، پھر پوری رات سنتے رہے، پھر صبح ملاقات ہوئی ہے، پھر ایک دوسرے کو کہا کیا ہے یہ ہدایت کے اسباب نہیں؟ وہ صبح اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کرتے تھے، بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار کرتے تھے، اور یار ہم لوگوں کو ساری زندگی میں رات کو سوتے ہوئے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، ہم کہتے ہیں ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اس ایک رات کی یہ نیکی ہمارے پاس رہنے دو۔ ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ ان ظاہری آنکھوں سے جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے آسمانوں سے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا ہے، قرآن پاک کے نزول کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے اللہ پاک نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ اور لوگوں سوچو، اللہ پاک نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، جناب نبی علیہ السلام کی مبارک محبت دی ہے، اس محبت کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم نے اس محبت کو محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ اس محبت کو محسوس کرنا ہے حضرت بلال سے پوچھو، اس محبت کو محسوس کرنا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات درس تو کل کر لیں گے، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا، کوئی سائل آتا، کوئی بھی آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے فرماتے، بلال ان کے کھانے کا انتظام کرو، بلال ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑوں کا انتظام کرو، بلال ان کی رہائش کا انتظام کرو۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تذکرے کرتے ہوئے ہر انسان کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ ہمیں تو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اتنا لطف محسوس ہوتا ہے، ایمان کی حرارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے، ہاں جی، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ہاں جی، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان لوگوں کو حاصل ہو گئی تھی، اور ان کو چاہیے کیا تھا؟ ہاں جی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کوئی تاجر تو نہیں تھے، ہاں جی، مکہ میں ان کی کون سی کوئی جائیداد تھی یا کون سی کوئی دکانیں تھی، کاروبار تھا کہ وہ جلدی سے اپنے گھر جاتے اور جا کر کوئی پیسہ لاتے، لا کر ان کے لیے کپڑے کا، سامان کا، کھانے پینے کا بندوبست کرتے؟ تو کیا ہوتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کے پاس جاتے قرضہ لے کے آتے، کبھی کسی کے پاس جاتے قرضہ لے آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لا کر اس کے کھانے کا، قرضہ لا کر اس کی رہائش کا، قرضہ لا کر اس کے پہننے کا بندوبست فرماتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کچھ مہمان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تو ایک نا مشرک تاجر تھا، مشرک، بعض روایات میں یہودی آتا ہے، اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تمہیں جب بھی قرضے کی ضرورت ہو نا مجھ سے لے لیا کرو، آ کر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو، پریشان ہوتے ہو، مجھ سے آ کے لے لیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، اس نے کہا ہوا ہے مجھے، یہ اس کے بعد چلے گئے کہ مجھے قرضہ دے دے، اس نے قرضہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کا وفد تھا، جو بھی تھا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، رہائش کا بندوبست کیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت کے بعد نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام میں نا، مسجد نبوی میں
مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ابھی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ تاجر اپنے کارندوں کے ساتھ مسجد میں آیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑ کے کہا کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے, آخری تاریخیں رہتی ہیں, ان آخری تاریخوں میں جو تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا مجھے واپس کر دو, ورنہ میں تمہیں غلام بنا لوں گا. اصول تھا اس وقت, وہی کسی نے پیسے لیے ہوئے ہیں, اگر وہ پیسے واپس نہیں کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو غلام بنا لیا جائے گا, میں تمہیں غلام بنا لوں گا. وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا. سارا دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان, غم زدہ. غم اس بات کا نہیں تھا غلام بنا لوں گا, غم اس بات کا تھا جب یہ ظالم غلام بنا لے گا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے محروم کر دے گا, آپ علیہ السلام کی خدمت سے محروم کر دے گا. سارا دن پریشانی کے عالم میں گزرا. رات ہوئی, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ عرض کیا اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا بھی پتہ ہے قرضہ زیادہ ہے, آپ کے پاس بھی اس وقت بندوبست نہیں ہے, انظام نہیں ہے. کتنا عجیب سا انداز ہے نا, کیسا پیارا سا انداز ہے. سبحان اللہ, اس انداز پر بندہ قربان ہو جائے کہ اللہ کے نبی اتنا قرضہ ہے میرے اوپر, میں نے فلاں سے لیا تھا تو میں بھی اس کا انتظام نہیں کر سکتا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اس کا انتظام نہیں ہے. اور دن تھوڑے سے باقی ہیں, ہم اتنے تھوڑے سے دنوں میں انتظام نہیں کر سکتے, مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں کچھ وقت کے لیے روپوش ہو جاتا ہوں. جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا تو پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا, میں وہ لے کے اس کو دے دوں گا اور جان چھوٹ جائے گی. نبی علیہ السلام نے نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو ٹھیک ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جہاں بھی وہ رہتے تھے گئے, رات کا ٹائم تھا, تیاری کی, انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کی روشنی ہوگی تو میں نکل جاؤں گا, میں کہیں چلا جاؤں گا کچھ وقت کے لیے, جب تک قرضے کا انتظام نہ ہو میں چلا جاؤں گا, جب قرضے کا انتظام ہو جائے گا تو پھر آ جاؤں گا. ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ بجا. شاید یہ کتابوں میں لکھا تو نہیں ہے, لیکن محبت کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے میں اس کے تحت یہ بات کر رہا ہوں. اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات بے چین رہے ہوں گے, نہیں سوئے ہوں گے نا, تو ادھر جناب محمد رسول اللہ بھی پوری رات بے چین رہے ہوں گے, سوئے نہیں ہوں گے. انداز یہ کہتا ہے. قاصد بھیجا, دروازہ بجا, بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا, قاصد کھڑا ہے, قاصد کہتا ہے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں آپ کو. سبحان اللہ, رات کا وقت ہے, ابھی رات پوری نہیں گزری ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. 10 اونٹنیاں ساز و سامان کے ساتھ وہاں کھڑی ہوئی ہیں, لدی ہوئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال پریشان نہ ہو, اللہ پاک نے ہمارے قرضے کا بندوبست کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے ہمارے قرضے کا بندوبست کر دیا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بلال تیرے قرضے کا بندوبست کر دیا, لیکن وہ قرضہ بلال کا تھوڑی تھا, بلال نے کوئی اپنے لیے تھوڑی لیا تھا. وہ قرضہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے لیا گیا تھا. اللہ رب العزت نے اسی وقت رات کے اندر ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرضے کا انتظام کیا. 10 اونٹنیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. بلال ان اونٹنیوں کو لے جاؤ, ان اونٹنیوں میں سے جو اس کے سامان میں سے جو اس تاجر کا قرضہ ہے وہ بھی ادا کرو, اور جو باقی بچ جائے وہ مہاجرین میں, انصار میں, غربا میں تقسیم کر دو. سمجھو, اس بات کو سمجھو کہ یہ کیسے لوگ تھے. انہوں نے یار دیکھو تو صحیح اپنا سب کچھ قربان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہاں جی, قرضہ کس کے لیے لیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا تھا. ایک اور واقعہ عرض کر دوں, دیکھو سمجھو اس بات کو. یار ہمارے پاس کیا نہیں ہے, زندگی گزارنے کی کون سی سہولت نہیں ہے, ہم نے اس دین کے لیے کیا دیا ہے, کیا لگایا ہے, کیا اس دین کے لیے قربان کیا ہے. ہمارا تو اس دین کے لیے خون تو دور کی بات ہے, ایک پسینے کا قطرہ نہیں بہا ہے. کوئی کہے ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں جناب ہم نے اس دین کے لیے کوئی قربانی دی ہے. کیا قربانی دی ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. غزوہ احد کا واقعہ ہے. ہاں جی, شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد آپ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا, آپ کے ناک کو کاٹ دیا گیا, آنکھوں کو نکال دیا گیا, آپ کی زبان کو کاٹ دیا گیا, آپ کو مسلح کر دیا گیا, حتیٰ کہ سینے کو چاک کیا ہے. سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کے جگر کو نکال کر اس کو چبایا گیا ہے. کس قدر ظلم ہے, ظلم در ظلم ہے. شہید ہو گئے, اس کے بعد کان کاٹے گئے, اس کے بعد آنکھیں نکالی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, شہداء کی لائن لگی ہوئی ہے. ہاں جی, غزوہ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے, لائن لگی ہوئی ہے, زخمی بھی ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے سگے چچا, یہ آپ کے سگے چچا ہیں, اپنے سگے چچا کو اس
خون میں لت پت دیکھا، اس انداز سے دیکھا، میں اور آپ صرف کہہ سکتے ہیں، ہم جذبات میں آ کر یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو شہادت کی حالت میں نہیں، شہادت تو ایک اعزاز ہے، شہید ہونے کے ساتھ ساتھ اس ظلم کی حالت میں دیکھا ہوگا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بیتی ہوگی، ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا نہیں ہے۔ خیر، کھڑے ہوئے ہیں وہاں، شہداء کی میتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، اتنے میں دیکھا ایک عورت آ رہی ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو پہچان نہ سکے، صحابہ کرام کو کہا اس عورت کو روکو، ایسا نہ ہو کہ یہ ان لاشوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے عورت ہے اور آہو بکا کرے واویلا کرے۔ تو جیسے ہی صحابہ کرام کی نظر پڑی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھانجے ہیں، ان کے ماموں لگتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے اس خاتون کو دیکھا پہچان گئی کہ میری والدہ ہیں، جلدی سے آگے بڑھے، سمجھو آگے بڑھے، کیوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکا دے کے سائڈ پہ کر دیا، ایک طرف ہو جاؤ، تم میرے رستے میں نہ آؤ۔ جذبات میں تھی نا، کسی نے بتا دیا تھا تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں اور کفن بغل میں دبایا ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیا تھا ان کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، کان ناک کو کاٹ دیا گیا ہے، بہن ہے، خاتون ہے، کس جذبے سے آگے بڑھ رہی ہوں گی، سنو، کان کھول کے سنو، توجہ دو۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے دھکا دے کے ایک طرف کیا، اماں جان آگے بڑھی، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو آگے بڑھنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ اتباع نبوی، عشق مصطفیٰ، محبت رسول کا اس سے بڑھ کر منظر کیا ہو سکتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کی میت پر جا رہی ہے، ہاں جی، دیکھنا چاہتی ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتی ہے، بھائی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، بڑی رفتار میں جا رہی ہے، جذبات میں جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے بتاؤ کہ ہم اپنی دنیا داری میں، دین داری میں، اپنے معاملات میں کب آپ علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے فرامین کو دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، ہم ساری زندگی اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، اس حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کل قیامت والے دن جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گی، میں بھی وہاں موجود ہوں گا، آپ بھی موجود ہوں گے، وہ بھی محبت رسول کا دعویٰ کر رہی ہوں گی، میں بھی محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہوں گا۔ اللہ پوچھ لیں صفیہ ذرا محبت رسول کی ایک دلیل تو دو، تم جو کہتی ہو کہ میں نے محبت رسول کیا ہے، وہ کہہ دیں کہ میں بھائی کی میت پر جا رہی تھی، مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے روکا ہے، میں نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ عثمان تم بھی ذرا محبت رسول کی کوئی دلیل دو۔ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس لیے لوگوں اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے گھر میں سارا دن نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نظام چل رہا ہوتا ہے، میری تجارت سنت کے خلاف، میری زراعت سنت کے خلاف، میری ملازمت سنت کے خلاف، میری شادی سنت کے خلاف، میری غمی سنت کے خلاف، میرے سر کے بال سنت کے خلاف، میرا چہرہ سنت کے خلاف، میرا لباس سنت کے خلاف۔ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہونی ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے تو اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور ہم محبت رسول کا نام لے لے کر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا وہاں پکڑ نہیں ہوگی؟ وہاں پوچھا نہیں جائے گا؟ اس لیے مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے زندگی گزاریں، نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار ہر چیز میں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔